اللہ 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 اللہ. یہ اللہ حکم دے ہیں میرے محبوب، اللہ نے جو آپ کے پاس کتاب بھیجی آپ اسی کی تلاوت کریں بس. اللہ کی بات کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی، اور اس کے آگے ایک ہدایت ہے، آداب الہی ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے ہیں. ان سے آپ ہرگز آنکھیں نہ پھیریں. کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی شوکت چاہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ہرگز اس کی اطاعت نہ کرے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا عمل جو ہے وہ بالکل ضائع ہے جس کی کوئی حقیقت اور کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ تھی قریش مکہ کے سردار جب حضور کی خدمت میں آتے اور وہاں دیکھتے حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت ابن مسعود ہیں، اور یہ سب چونکہ مساکین تھے، فقراء تھے، انہوں نے صوف کے کپڑے یعنی موٹے اونی کپڑے پہنے ہوتے تھے. ان کی وجہ سے پسینہ آتا تھا، اور پسینے سے لازمی بات ہے کہ ہوا پیدا ہوتی ہے. تو قریش مکہ ناک بھون چڑھاتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ سب آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ان کے کپڑوں سے بھی ہمیں بدبو آتی ہے. آپ ایسا کریں کہ جب ہم آپ کو ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کو ہٹا دیا کریں تاکہ ہم آپ سے بات کریں. ان کے اسلام لانے سے آپ کو کیا ملا ہے؟ چند آدمی مسلمان ہوئے. اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک کے دل میں خیال آیا کہ بھئی وہ صحابی تو میرے صحابی ہیں، پکے مومن ہیں، اگر وہ میں ان کو ہٹا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ایمان میں، لیکن یہ اگر مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے لیے بڑی قوت ہے. تو فوراً اتاب آ گیا کہ میرے محبوب کبھی ایسا نہ کریں، ان کو نہ ہٹائیں جو ہر وقت میرے ذکر میں ہیں. آپ ان کے ساتھ رہیں، چھوڑ دیں ان دنیا والوں کو. اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کافروں کا اسلام لانا موہوم ہے، یعنی ہو سکتا ہے اسلام لائیں، یہ تو لا چکے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہے. اسی لیے ایک اعتراض پر علماء تبلیغ نے بھی جواب دیا ہے کہ بعض لوگ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں، کافروں کو جا کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جائیں کافروں کو تبلیغ کریں، یہودیوں کو کریں، نصرانیوں کو کریں، ہندوؤں کو کریں، یہ مسلمانوں کو لگے ہوئے ہر وقت. تو یہاں سے یہ سبق ملا کہ اصل بات یہ ہے کہ علاج اس کا کیا جاتا ہے جس کو غرض ہو. یہ مسلمان ہیں، ان کے اسلام کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت کسی دوسرے کے مسلمان ہونے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ رہیں، چھوڑیں ان کو. اسلام لائیں تو لائیں، نہیں لاتے تو نہ لائیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی. حضور کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا تھے. وہ بیچارے چلتے چلتے دھکے دھوڑے کھاتے کھاتے آئے اور زور سے چیخنے لگ گئے کہ یا محمد علمنی، کہ اللہ کے نبی مجھے قرآن کی فلاں آیت پڑھائیں.
حضور کو بھی بات یہ ناگوار گزری کہ بھئی میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں تو میری بات کو درمیان میں ٹوکنے کی کیا بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مکتوم تو پکا ایمان والا ہے صحابی، اگر اس کو ہم بعد میں بھی سبق پڑھا دیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ تو قسمت سے آتے ہیں، روز تو نہیں آتے میرے پاس. تو سرکار دو عالم کو بھی تھوڑا سا یعنی ناگواری ہوئی، اور آپ کے چہرے مبارک پہ رنگ بھی بدلا اور آپ کی پیشانی پہ بل بھی پڑ گئے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہاں بھی اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تلهى. اللہ نے فرمایا کہ تیوری چڑھائی اس لیے کہ وہ نابینا آیا. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وما یدریک، آپ کو کیا پتا کہ یہ تو آیت پڑھ کے اس کا تو تزکیہ نفس ہوتا، اس کا ایمان بڑھ جاتا. تو آپ نے ان کی طرف توجہ کر دی. اللہ کی طرف سے عتاب آیا. لیکن یاد رکھو، میرے مدنی کی شان کو سمجھو، غور کرو کہ ناراضگی تو ہے اللہ کی، عتاب بھی نازل کیا ہے، لیکن ساتھ لطف بھی ہے. یعنی ایسی ناراضگی ہے جیسے محبوب سے ناراضگی ہوتی ہے. اللہ نے ورنہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بس تھا، آپ نے چہرے پہ بل ڈالے، وتولی تھا، آپ نے منہ پھیرا. اللہ نے آپ بسا کسی نے بل ڈالا، حضور کو براہ راست مخاطب نہیں کیا. مراد تو حضور ہیں لیکن اشارہ ہے، براہ راست خطاب نہیں کیا. اس نے فرمایا عبس وتولی، کسی شخص نے چہرے پہ بل ڈالا اور اعراض کیا. تو یہ عتاب ہے لیکن ساتھ لطف و کرم بھی ہے. تو اللہ نے وہاں بھی حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، چھوڑیں ان کافروں کو. اگر ایمان لانا ہے لے آئیں، نہیں لاتے نہ لائیں. من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اسی لیے حضور پاک اس آیت کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ہمیشہ خیال کرتے تھے، اور جب آتے تو فرماتے تھے کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے فیما آتبنی فی ربی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ عتاب بھیجا. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور اگر غزوے میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے مسلح پہ عبداللہ ابن مکتوم کو امام بنایا. حالانکہ افضل ہوتا ہے کہ آنکھوں والا امام ہو. نابینا کی امامت بھی جائز ہے. اگر نابینا آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، پاکی پلیتی کا خیال رکھتا ہے تو اس کو امام بنا سکتے ہیں. لیکن افضل تو پھر بھی وہی ہے کہ آنکھوں والا ہو. لیکن حضور اس کو امام بناتے تھے، اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے تھے تاکہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی ناراضگی نہ رہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین کا مال غنیمت آیا تو اس میں کچھ کوٹ آئے، کچھ جیکٹس آئیں، کچھ ایسی چیزیں آئیں. حضور نے سب صحابہ کو تقسیم کی، سب کو تقسیم ہوئی. عبداللہ بن مکتوم کو بھی پتہ چلا کہ آج حضور کے پاس بڑے اچھے اچھے کوٹ آئے تھے اور جیکٹس آئے تھے، حضور نے تقسیم کر دیا، مجھے تو نہیں دیا. تو عبداللہ ابن مکتوم نے اپنے خادم کو بلایا کہ مجھے لے چلو حضور کے طرف. دوپہر کا وقت تھا، کوئی جرت نہیں کر سکتا، اس وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور بلایا کہ حضور باہر تشریف لائیں. حضور نے آواز پہچان لی کہ عبداللہ بن مکتوم ہے. تو حضور باہر آئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے سب کو جیکٹ دیے ہیں اور مجھے نہیں. فرمایا تیرے لیے میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے بندے، یہ پکڑو، دیکھو اس کا بٹن، دیکھو کتنے خوبصورت بٹن ہے، کیسے اچھے بٹن ہے. عبداللہ نے بڑا خوش ہو رہا ہے، کمال ہو رہا ہے، کہتے ہیں کمال ہے حضور آپ نے میرے لیے چھپا کے رکھا. فرمایا ہاں سب کو دے دیا، تیرے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے میں نے. اتنا حضور ان کا خیال فرماتے ہیں. تو
اب قاعدہ کیا نکلا ہے کہ دنیا والوں کی طرف توجہ نہ کرو، غریبوں کی طرف توجہ کرو۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ کے ولی کی اور دنیا داری پیر کی پہچان کرنی ہو تو انہوں نے کہا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پیر کی نظر دولت والوں کی طرف ہے تو وہ کاروباری ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ اگر اس کی صحبت میں فقراء ہیں، علماء ہیں، غریب ہیں، وہ صحیح معنوں میں پیر ہے۔ چونکہ اللہ نے دنیا والوں کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمایا، پھر یہ کیسے ہر وقت دنیا داروں میں گھرے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دولت والا آ جائے تو جناب یہ پیر صاحب کھل اٹھتے ہیں کہ ہاں بڑی پارٹی آ گئی ہے، سامی پڑی ہے، کچھ نہ کچھ تو دے گا۔ اور غریب آ جائے، یار بٹھاؤ اس کو لنگر میں، کھانا بھی دے دینا۔